بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے دوستوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لازمی طور پہ جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ جایا کریں۔ وہاں پہ مختلف ٹاپکس پہ ویڈیو بنی ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو فیملی ویزا سے ریلیٹڈ جو سب سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی تھیں۔ اصل میں نے سب سے پہلے فیملی پروسیس کے لیے ہی ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ ہماری کنٹریز میں آپ کو معلوم ہے کہ صرف اور صرف کچھ کوریئر سروسز ہی ہیں جو آپ کو انفارمیشن دیتی ہیں، اور وہ بھی مکمل نہیں دیتی۔ تو جو بھی فیملی کا تمام مکمل پروسیس تھا وہ تمام کا تمام اس پہ میں نے ویڈیو اس وقت بنائی تھی۔ اس کے بعد وقتاً جو بھی چینجنگ آتی رہی ہیں اس پہ ویڈیو بنتی رہی ہیں، اور اس پلے لسٹ میں بے شمار فیملی ویزا سے ریلیٹڈ ویڈیو ہیں۔ اس کے علاوہ اور بے شمار پلے لسٹ ہیں، وہاں پہ بھی بے شمار ویڈیوز ہیں جو کہ معلوماتی اور انفارمیٹیو ہیں۔ لازمی طور پہ پلے لسٹ میں جایا کریں اور وہاں پہ آپ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کمنٹ ایسے آتے ہیں جن پہ آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ کو میں لنک پرووائڈ کر دیتا ہوں، اور جو دوست جو ہے وہ لنک جن کو نہیں ملتا وہ بیک پہ جا کے پلے لسٹ میں ان ویڈیوز کو مکمل طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو اسپین نیشنلٹی کے بارے میں اہم خبر اور معلومات کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد فیملی بلوانے کے لیے کیا گھر ابھی بھی ضروری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ساس اور سسر کو کیسے بلوایا جائے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بے شمار کمنٹس آ رہے ہیں۔ اس کے بعد بچوں کی امداد بارے کچھ اہم معلومات جو میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے تو جو اسپین نیشنلٹی ہے اس کا بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کا جو آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر دوسرے سے تیسرے دن جو ہے اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں جیسے کہ نئی خبر آتی ہے۔ ابھی جو پلانیتی چوکے ہے جو کہ ابھی اسپین نیشنلٹی کی فائلوں کے لیے دوبارہ سے متعارف کروایا گیا ہے، اور اس پہ کافی تیزی کے ساتھ ورکنگ جاری ہے۔ اس میں کچھ کویسچن آ رہے ہیں دوستوں کی طرف سے کہ جو ہماری 2021 میں فائلیں جمع ہیں ان کے رزلٹس کیوں نہیں آ رہے، کیا ہمیں اپیل کرنی چاہیے، کیا ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ دوبارہ سے تبدیل ہو چکا ہے، ایک مرتبہ ایک سٹیج پہ کوالیفیکیشن پہ جا کے دوبارہ سے چینج ہوا ہے، تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سٹیٹس چینج ہونے پہ میں تقریباً ہر مہینے 2 مہینے بعد جو ہے وہ بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ جو نئے سبسکرائبر آتے ہیں ان کے لیے دوبارہ بتاتا چلوں کہ جیسے آپ کا سٹیٹس کوالیفیکیشن پہ جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیٹس واپس چلا گیا ہے، تو اٹس مین کہ اب آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن شروع ہو چکی ہے۔ جو اسپین کے اندر ادارے ہیں جو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہم جن کو کہتے ہیں، ان سے آپ کی تمام ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے کہ آپ کسی کیس میں تو ملوث نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کی ہوم کنٹری کا ہوتا ہے اس کی ویریفیکیشن باقاعدہ طور پہ کی جاتی ہے، تو اس میں 3 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، 2 مہینے لگتے ہیں۔ اس ویریفیکیشن کے دوران آپ کا یہ سٹیٹس جو ہے وہ 1-2 مرتبہ مختلف سٹیپس پہ جا کے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے آپ نے نہیں گھبرانا، اور اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی فائل جو ہے، اگر آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بالکل کلیئر ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے لگایا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے آپ کی جو نیشنلٹی ہے وہ پاس کر دی جاتی ہے۔ جن کا نہیں ہوتا ان سے کوئی نہ کوئی کاغذ مانگا جاتا ہے، کسی کیس کے بارے میں معلومات لی جاتی ہے، وہ پھر ذرا کیس لمبا ہو جاتا ہے۔ خبر یہی ہے کہ پلانیتی چوکے کافی سپیڈلی کام کر رہا ہے۔ جنوری فروری کی فائلیں آخری مہینوں کی فروری کی چل رہی ہیں اور کافی اچھے رزلٹس آ رہے ہیں۔ میں نے لاسٹ دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ مارچ کی کچھ فائلیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اٹس مین کہ 2022 کو بھی شروع کر لیا گیا ہے۔ 2022 ایک جو 2 مہینے رہتے ہیں، 2-2.5 مہینے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مارچ سے آگے اپریل مئی تک چلے جائیں گے، اور جو 2021 میں جو فائلیں جمع ہیں جو کہ کافی دوستوں کے ابھی رزلٹس نہیں آئے ان کے بھی رزلٹس آ جائیں گے۔ یہاں پہ بہت زیادہ میٹر کرتا آپ کے لائر پہ بھی کہ آپ کا لائر جو ہے وہ اگر وہ ڈاکومنٹ آپ سے مانگ لیتے ہیں وہ بر وقت آپ کو اطلاع دیتا ہے، یا وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتا ہے، یا ویسے کا ویسے ہی وہ آپ کو اطلاع نہیں کرتا اور بیٹھا رہتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیٹس جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ چیک کرتے رہے۔ جیسے سٹیٹس میں آپ کو کچھ ایسی چیز ملے جس میں پتہ چلے کہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ آپ سے مانگا ہے، تو لازمی خود لائر سے رابطہ کریں کہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ مجھ سے مانگا ہے، تو سٹیٹس یہ شو ہو رہا ہے۔
تو اس وجہ سے بھی کچھ دوستوں کی ڈیلے ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے، اس وجہ سے خود ٹینشن لیں، وکیل پہ کم ڈالیں۔ اس کے بعد فیملی بلوانے کے لیے گھر ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب کافی دوستوں کی طرف سے اب نیو لا آ چکے آپ کو معلوم ہے، تو ان کی طرف سے کمنٹ آ رہے ہیں کہ شاید گھر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، گھر کی ریکوائرمنٹ جوں کی توں ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تبدیلی صرف کہاں پہ کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کافی دوستوں کی طرف سے یہ بھی کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہمارا وکیل تو کہہ رہا ہے کہ 6 نومینل لے کے آؤ، 8 لے کے آؤ۔ تو نیا لا تو یہ آ چکا ہے کہ اب نومینلز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی نئی اناؤنسمنٹ لا کی ہوتی ہے تو اس کو 2 سے 3 مہینے امپلیمنٹ کرتے ہوئے لگتے ہیں۔ اگر تو آپ کو جلدی ہے تو یہ 2-3 مہینے میں آپ نے وہی پرانے لا کے مطابق 5 6 7 8 جتنی نومینلز ہیں وہ جمع کروانی ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو کچھ عرصہ ویٹ کریں تو یہ نومینل سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نارملی اپنے ورک کانٹریکٹ پہ بھی فیملی بلوا سکتے ہیں۔ ورک کانٹریکٹ مین یہ نہیں ہوگا کہ صرف ورک پرمٹ شو کروانا ہے اور کام نہیں کرنا۔ ورک پرمٹ مین یہ ہوگا کہ میرے پاس کام ہے، میں یہ شروع کر رہا ہوں، تو اس کے بعد آپ کو شروع کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے فیملی بلوانی ہے، وہ بار بار ویریفیکیشن ہوتی رہے گی۔ اس وجہ سے یہ سوچ کے آپ نے نہیں لگانا کہ میں کام نہیں کروں گا، صرف کانٹریکٹ پریزنٹ کر دیتا ہوں۔ اس وجہ سے گھر کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ گھر بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ فیملی نہیں بلوا سکتے۔ اسی طرح سے ویریفیکیشن ہوگی، اسی طرح سے سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا، اسی طرح سے اس طرح خیریت سے فائل پاس ہوگی، تبھی آپ فیملی بلوا سکتے ہیں۔ ساس اور سسر کے بارے میں بہت سارے کمنٹ آئے ہیں کہ میں اپنی وائف کی والدہ کو، والد کو، اپنے سسر کو، ساس کو بلوانا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، آپ کی جو وائف ہے اگر وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے، آپ نے بلوائی ہے، وہ کام نہیں کرتی، اس کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈپینڈ اپنے خامد پہ کر رہی ہے، تو پھر تو آپ کو ہی جو ہے وہ ان کو اپلائی کروانا پڑے گا، جو آپ کی ساس اور سسر ہے۔ ساس اور سسر کے بارے میں یا والدین کے بارے میں جو ایک دوست نے یہ بھی کمنٹ کیا ہے مجھے کہ میرے والد صاحب 70 سال کے ہیں، میرے پاس نیشنلٹی آ چکی ہے، میں ان کو بلوانا چاہتا ہوں، کیا ان کے لیے بھی پیمنٹ کی رسیدیں شو کروانا ضروری ہیں، ریا وغیرہ کی؟ ایک چیز کا آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزے پہ بلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ تمام تگدو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو انکم شو کروانا یا اس طرح کا ہے، یہ عام طور پہ جب آپ بڑے کو 18 سال سے عمر سے بڑے بیٹے کو بلوانا چاہتے ہیں ورک پرمٹ پہ، یا آپ اپنے بھائی کو بلوانا چاہتے ہیں ورک پرمٹ پہ، اس وقت آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سال کی، 1.5 سال کی، 6 مہینے کی وہ مانگتے ہیں کہ آپ نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں اس کو ورک پرمٹ پہ بلوانا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر آپ والدین کو، ساس کو، سسر کو وزٹ ویزے پہ بلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو قطعاً ان رسیدوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا اسٹرانگ سٹیٹس شو کریں کہ ان کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، اپنی میڈیکل انشورنس کروا سکتے ہیں، ٹریول انشورنس کروا سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ عرصہ رہنے کے بعد چلے جائیں گے۔ اس طرح سے 1-2 مرتبہ ان کی انٹری دلوائیں، جیسے ان کو یہاں پہ 3 سال کی ان کی پدرون ہو جائے تو اس کے بعد آپ اریگو فیملیار اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو کارڈ آپ جیسا مل جائے گا، لیکن فوراً آپ کو یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اگر وائف جو ہے جو آپ پہ ڈپینڈ کرتی تھی اب نہیں کرتی، اس نے خود اپنا کام شروع کر دیا، رینتا سیپریٹلی ڈکلیئر کروا رہی ہے، وہ بھی اپلائی اپنے والدین کو کر سکتی ہے، آپ کے ساس سسر کو کر سکتی ہے، ساتھ آپ اس کو سپورٹنگ ڈاکومنٹ لگا سکتے ہیں کہ ہم دونوں سپانسر کر رہے ہیں، اس سے کیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ بچوں کی امداد کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ سب سے پہلی امداد تو یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ دوست ایک اہم امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد میں دوست محروم رہ رہے ہیں۔ اس کا میں طریقہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 15 دن کے اندر اندر آپ نے ایک امداد اپلائی کرنی ہوتی ہے مختلف کمیونٹاریوں میں، میڈڈ کمیونٹاریوں ہوئی یا جنرلی دادی کتلونیا ہوئی، وہ آپ نے جب اپلائی کرنی ہے تو اس میں ایک ڈاکومنٹ مانگا جاتا ہے اسٹرکٹو دی ریزیڈنسیا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہسٹوریکو دی ریزیڈنسیا، وہ نیشنل پولیس سے نکلتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بچہ پیدا ہونے کی ڈیٹ آپ کو مل جائے تو آپ نے دونوں سیٹیں لے لینے ہیں، ایک تو جنرلی دادی کتلونیا کی اور دوسرا نیشنل پولیس سے وہ سیٹ نکلوانے کے لیے، کیونکہ جنرلی دادی کتلونیا ہو یا کمیونٹاریا دی بارس میڈرڈ ہو، وہ امداد دینے کے لیے جو ہے وہ لازمی طور پہ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں۔
تو یہ آپ کے پاس آلریڈی ہوں گے تو آپ کو دوبارہ سے سیتا لے کے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، 15 دن نہیں گزریں گے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ کام کر لینا ہے۔ تو آپ کتلونیا میں 700 سے 800 یورو ملتا ہے، اور کمیونیداد میڈرڈ میں 1000، اور کچھ دوسری کمیونیداد میں 1200 تک بھی ملتا ہے، جیسے پائس باسکو ہے۔ تو یہ امداد لازمی طور پہ اپلائی کریں اور اس سے لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور معلومات۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔